بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طائف کا سفر۔ طائف کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا تھا۔ طائف ایک شہر ہے جو کہ مکہ سے 40 میل کے فاصلہ پر پہاڑ کی بلندی پر آباد ہے۔ یہاں انار، انگور، میوے وغیرہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ خوشحال اور مالدار تھے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین مکہ نے اعزار ثانیہ تیز کر دیں اور مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گئی۔ ایسی فضا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ خاموشی سے طائف کے سفر کا ارادہ کیا، جو کہ مکہ مکرمہ سے 130 کلومیٹر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر پیدل کیا تاکہ مشرکین مکہ کو خبر نہ ہو اور وہ سفر میں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ طائف میں بنو ثقیف کے 3 سردار تھے، عبد، یلیل، مسعود اور حبیب۔ ان میں سے ایک کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دور کی چچی سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے تو میں خانہ کعبہ کا پردہ پھاڑ دوں گا، یعنی جس طرح خانہ کعبہ کے پردے پر دست درازی کرنا ناممکن ہے، اسی طرح تمہارا رسول ہونا ناممکن ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ملا۔ تیسرے نے کہا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر تم واقعی رسول ہو اور میں نے تمہاری بات کو رد کر دیا تو یہ میرے لیے بہت خطرناک ہوگی، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں اپنے کو گرا کر تم جیسے چھوٹے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چل دیے اور انہیں کہا کہ وہ میرے اس سفر کے بارے میں قریش کو نہ بتائیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں کئی دن رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام پبلک کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ بعض لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے والے تھے، جس سے سرداروں کو غصہ آیا اور انہوں نے اوباش لڑکوں کو کہا کہ انہیں پتھر مار کر اس شہر سے باہر نکال دو۔ گنڈوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے، لیکن دونوں بہت زخمی ہوئے اور خون سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے بھر گئے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں سے اور پاؤں سے خون بہنے لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے بھر گئے۔ بالآخر زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہونے لگے تو زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ایک باغ کے قریب پناہ لی اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس غم و افسوس کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی فریاد کرتا ہوں۔ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے اور مالک ہے۔ آخر تو مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، یا کسی ایسے دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ لیکن اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسعت رکھتی ہے اس کے مقابلے میں کہ تیرا عذاب مجھ پر پڑے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس کے ذریعے دنیا اور آخرت کے سب معاملات درست ہو جاتے ہیں، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل فرما یا تیرا عتاب مجھ پر ہو۔ میں تیری رضامندی چاہتا ہوں، یہاں تک کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، اور تیرے سوا کہیں سے قوت طاقت نہیں مل سکتی۔ اسی دوران باغ کے مالک آئے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترس آیا۔ انہوں نے اپنے عیسائی غلام عداس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانے شروع کیے۔ عداس نے حیرانگی سے کہا کہ یہ جملہ اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تیرا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم حضرت یونس بن متی علیہ السلام کے شہر سے ہو۔ اس نے کہا: آپ
यूनुस बिन मत्ता को कैसे जानते हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे भाई हैं, वो नबी थे और मैं भी नबी हूँ। ये सुनकर अदास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ चूमने लगा। जब अदास बाग के मालिकान के पास वापस गया तो उन्होंने माजरा पूछा। अदास ने कहा कि इसने मुझे एक ऐसी बात बताई है जिसे नबी के सिवा कोई नहीं जानता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ख्मी हालत में बाग से निकले और मक्का मुकरमा की तरफ चलना शुरू किया। अभी कुछ मनाजिल पहुँचे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर बादल उमड़ आए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करें, और इन बादलों से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये लोग बहुत जालिम हैं। मेरे साथ पहाड़ों का फरिश्ता है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो ये फरिश्ता इस शहर को दो पहाड़ों के दरमियान पीस डालेगा। इस मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी पुश्त से ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगी और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराएगी। इस हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई ऐसा दिन भी था जो उहद के दिन से ज़्यादा मुश्किल हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ताइफ में दावत का दिन सबसे ज़्यादा मुश्किल था। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब नखला की वादी में पहुँचे तो हस्बे मामूल अपनी लंबी तहज्जुद की नमाज अदा की। अल्लाह ताला ने सूरत अहकाफ और सूरत जिन में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तिलावत सुनने के लिए जिन आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर अपनी कौम को इस्लाम की दावत दी। इस बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नों की मौजूदगी का इल्म ना था। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों को तालीम व तरबियत के लिए जाते थे। मसलन मुस्लिम में है, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वो अचानक गायब हो गए। हमने इन्हें बहुत ढूंढा लेकिन ना मिले। हमें ख्याल गुजरा कि या तो वो उचक लिए गए हैं या नाऊज़ बिल्लाह कत्ल कर दिए गए हैं। हमने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। सुबह के वक्त हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं। हमने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नों का एक नुमाइंदा आया और इसने कहा कि जिन्नों का एक ग्रुप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहा है। मैं इसके साथ गया और इन्हें कुरान सिखाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो जगह दिखाई जहाँ उनका कैंप था। मेरे ताइफ के सफ़र का बकिया हिस्सा देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें और मेरी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस्लाम की दावत को लोगों तक पहुंचा सकें। मेरा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए पार्ट 2 का इंतज़ार लाजमी कीजिए और मेरी वीडियो पूरी लाजमी देखिए। अल्लाह हाफिज़।